جی السلام علیکم۔ یہ جو ہے کہ مکہ جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو رہا ہے، تو کیا یہ ایک قیامت کی نشانی ہے؟ تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس بارے میں میرا کیا خیال ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ براہ کرم اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے، اور آپ اس کے نشریات سے مستفید ہو رہے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں۔ جو چینل اس لائق ہے کہ دیکھا جائے، وہ اس لائق بھی ہے کہ اس کو سپورٹ کی جائے۔ جوائن ممبرشپ کے دروازے گوگل نے کھولے ہوئے ہیں۔ آپ اگر اس چینل کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو جوائن ممبرشپ اختیار کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے۔ ہمارے کام کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو براہ کرم اس چینل کو ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کرنا شروع کر دیجئے۔ سمیرہ عزیز جدہ سے یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں دراصل گزشتہ دنوں بلکہ منطقہ غربیہ کیا پورے سعودی عرب میں بارشوں کا سما رہا ہے، اور خاص طور پر مکہ مکرمہ اور جدہ میں طوفانی بارشیں آئی ہیں، اور نتیجے میں کئی مرتبہ اسکول کو بند کیا گیا، آفیسز کی چھٹیاں ہوئیں، اور جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں مکہ کا ریجن، خاص طور پر وہ بنجر علاقے، بنجر زمین سرسبز اور شاداب ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ اب وہ جب سرسبز اور شاداب زمین ہوئی 15-20 دن میں بارش اور پانی پڑنے کے بعد، تو لوگوں نے اپنی اس موقع سے فائدہ اٹھایا، کیونکہ سعودی عرب میں تو چھوٹا سا بھی اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے نا تو اس پہ نگیٹو اور پازیٹیو رائے دینا لوگ اکثر شروع کر دیتے ہیں، نگیٹیوٹی بہت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈرایا جا سکے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جناب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایمان کا ہمارے حصہ ہے، قیامت کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت پیدا ہونے کو اس طریقے سے بھیجا گیا ہے جیسے آپ علیہ السلام کی بعثت بھی یقینی ہے، اسی طریقے سے قیامت بھی یقینی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا نازل ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب وہ قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں مختصر سے پیش کروں گا، اور یہ جو قضیہ، یہ جو ایک ٹاپک لکھا ہے کسی نے کہ جناب از مکہ ٹرننگ گرین اے سائن آف قیامہ، تو ٹرننگ گرین از اے سائن آف قیامہ یہ کہا جا رہا ہے، اور ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ وہ حدیث بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس حدیث کو لے کر یہ کہا جاتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2339 ہے، یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کئی لوگوں نے اسے اسٹیٹس پر بھی ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال بڑھ جائے گا اور پانی کی طرح بہنے لگے گا، اور آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا تو اسے ایک شخص بھی نہیں ملے گا جسے وہ زکوٰۃ دے دے، جو اسے قبول کر لے، اور یہاں تک کہ عرب کی سرزمین دوبارہ چراگاہوں اور نہروں میں بدل جائے گی۔ یہاں یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لیکن صرف یہی حدیث نہیں ہے۔ آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں نا، قیامت کی نشانی بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنے والا دن قیامت کا دن ہونے والا ہے یا آنے والا سال قیامت کھڑی ہو جائے گی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھوٹی نشانیاں بتائی ہیں اور کچھ بڑی نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی قیامت کی نشانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ علیہ السلام کی بعثت، آپ پر رسالت کا نازل فرمانا اللہ رب العالمین کو، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ رحمت للعالمین پر جو رسالہ اور جو پیغام قرآن کریم کی شکل میں نازل ہوا ہے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے؟
کیا ہے؟ اب ہم اس طریقے سے اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے نا قیامت کی نشانیوں کو تو وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی اور 1400 سال گزرنے تک ابھی بھی قیامت نہیں آئی ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں یہ سمجھنا کہ سعودی عرب میں آج بڑی بڑی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، سعودی عرب میں آج مکۃ المکرمہ کے قرب جوار میں بارشیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہیں سعودی عرب والوں سے۔ اعوذ باللہ، یہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہیں؟ کس وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا؟ اور یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا اب ختم ہونے والی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب تیز بارشیں اور ہوائیں چلتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے غیظ و غضب سے بچانا، ہمیں ہلاکت سے محفوظ رکھنا۔ تو میرا اور آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں نا، بارش کا ہونا قیامت کے یہ جو سبز جو حدیث ہے نا آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس سے یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ ماحول تبدیل ہو جائے گا۔ سعودی عرب میں بارشیں نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن عرب میں یہ بات بھی 100% لکھی گئی ہے، مورخین نے بھی نقل کیا ہے کہ قدیم زمانے میں یہ علاقہ، یہاں پر نہریں بھی ہوا کرتی تھیں اور سرسبز علاقہ ہوا کرتا تھا، لیکن حالات اور موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے اس کے کھیت ریگستان میں تبدیل ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ ریگستان پھر اللہ کے فضل و کرم سے گلشن کی مانند چہک اور مہک اٹھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چند چیزیں اس زمن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک اور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بدو آیا، صحیح متفق علیہ حدیث ہے، تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ قیامت کب پیدا ہو، قیامت کب وقوع پذیر ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس بدو کو کہا تھا، ان سوشل میڈیا کے لوگوں کو جو کہ مکہ مکرمہ کی اس بارش پر یا سعودی عرب کی بارش پر تبصرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بدو سے جب اس نے پوچھا کہ کیا قیامت کب وقوع پذیر ہوگی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کری ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ جناب یہ مکہ کی جو بارش ہے یہ نہر میں تبدیل ہونے والا، اب جناب دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کب ختم ہوگی اس کے مالک کو پتہ ہے، اور دنیا کے ختم ہونے میں ابھی بہت ساری میرے خیال سے صدیوں گزر جائیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی کا پیدا ہونا، اور جو بڑی نشانیاں ہیں وہ چند نشانیاں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، پھر آپ علیہ السلام کی بعثت ہو گئی، اس کے بعد بھی زندگی رواں دواں ہے اور قیامت نہیں ہوئی ہے، بلکہ عبداللہ ابن مسعود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہونا تو پودا لگا کے مرنا، اگر سور بھی پھونکا جا چکا ہے، قیامت برپا ہو رہی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، تو آپ مکہ مکرمہ کی بارشوں سے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ دنیا ختم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہمیں ہر حال میں نیک کام، عبداللہ بن مسعود کو جیسے وصیت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مرتے دم تک ہم کرتے رہیں گے، اگر سور بھی پھونکا جائے تب بھی ہم اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے۔ شق قمر، چاند کے ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ حجاز کی وہ آگ جس سے بصرہ میں اونٹنیوں کی گردنیں روشن ہو گئیں اور فتنے برپا ہو جائیں گے، جھوٹے مدعیان نبوت دجالوں کا خروج ہوگا، لونڈی کا اپنے مالک کو جنم دینا، ننگے پاؤں بے لباس اور بکریوں کے چرواہوں کا عمارتوں پر فخر کرنا، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا ظاہر ہونا، درندوں اور جمادات کا انسانوں سے کلام کرنا، قطع رحمی، برے ہمسائے اور فساد کا ظاہر ہونا، یہ عام ہو چکا ہے۔ قطع رحمی اس پر کوئی فکر نہیں کرتا۔ مکہ کی آپ کو فکر ہے، سعودی عرب کی فکر ہے، لیکن کتنے لوگوں سے قطع رحمی کی ہوئی ہے، کتنے ہمسایوں کو آپ نے رسوا کیا ہوا ہے۔ کوئی ہمسایہ ایسا نہیں ہے جو آپ کے برابر میں رہتا ہو اور آپ سے امن محسوس کرتا ہو۔ آج آپ کی چھت ٹپکنے لگے تو آپ اس چھت کو اس کو ریپیئر نہیں کرواتے ہو، کیوں؟ کیونکہ آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں اور
قیامت قیامت اور مسلمان اعوذ باللہ یہ زلزلوں کی کثرت ہوگی، چہروں کے مسخ ہونے، پتھروں کی بارش اور زمین میں دھنسنے کا عام ہونا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعض لوگوں کو سزا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے ان نشانیوں میں سے، ان قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے یہ خبر دی ہے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ سہل ابن سعد سے روایت ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے اپنی تشہد اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا، اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا۔ اب یہ کہنا کہ یہ حدیث، جس حدیث سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حتی تعود ارض العرب مروجا وانہارا، اور یہاں تک کہ عرب کی سرزمین دوبارہ چراگاہوں اور نہروں میں بدل جائے گی، اس ٹکڑے میں موجود جو لفظ ہے مروج اور انہار، دو کلمے کی وضاحت یہاں پر بے حد ضروری ہے۔ نہر طبیعی طور پر پانی کے بہاؤ یا دھارا کو کہتے ہیں، اور مروج پیڑ پودوں کی وسیع وادی یا ہرے بھرے باغات کو کہتے ہیں۔ حدیث کا مذکور ٹکڑا بتا رہا ہے کہ عرب کی سرزمین کبھی ہری بھری سرسبز اور شاداب اور نہروں والی ہوا کرتی تھی۔ علم ارضیات کے بعض اہل علم نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک والے سال ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر پر تبوک گئے۔ آپ نمازوں کو جمع کرتے تھے اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن آپ نے نمازوں میں تاخیر کر دی، پھر آپ باہر نکلے اور ظہر اور عصر کو پھر عشاء کو ملا کر پڑھا۔ پھر آپ نے فرمایا کل تم انشاءاللہ تعالیٰ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے۔ اس حدیث کے اس لفظ پر آپ ذرا غور کیجئے کہ کل تم اس تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے اور تم سورج بلند ہونے سے قبل نہیں پہنچو گے۔ تم میں سے جو آدمی بھی اس چشمے کے پاس جائے وہ میرے پہنچنے سے پہلے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس چشمے پر ہم میں سے دو آدمی پہلے پہنچے، چشمے میں پانی زیادہ سے زیادہ جوتی کے تسمے کے جتنا تھا، اور وہ بھی آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کیا تم نے اس کے پانی کو چھوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر بہت ناراضگی اور خفگی کا اظہار فرمایا۔ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے چلوؤں سے چشمے کا پانی لیا اور اس کو کسی چیز میں جمع کر لیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنے دست مبارک اور چہرے انور کو دھویا اور وہ پانی اس چشمے میں ڈال دیا۔ وہ چشمہ پوری قوت سے ابل پڑا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس سے پانی اپنے جانوروں اور ساتھیوں کو پلایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، اگر تمہاری زندگی نے وفا کی تو تم ان قریب دیکھو گے یہ سارا علاقہ باغات اور آبادی سے معمور ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 706۔ اس وقت ہم جہاں مقیم ہیں، جزیرۃ العرب کا جو پورا علاقہ ہے، چاہے وہ کویت ہو، قطر ہو اور امارات ہو، بلکہ ایک صاحب نے مجھے امارات سے میسج کیا، وہ ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جو کہ ایسی زمینوں کو سرسبز زمین میں منتقل کر رہے ہیں، اور کئی سعودی عرب میں بھی ایک ویڈیو سرکولیشن میں ہے جہاں پر کاشتکاری کو فروغ دی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائی یہ کاشتکاری کو فروغ دینا اور یہ سرسبز زمینیں ہونا اور نہروں کا بہنا، یہ اچھی علامات ہے میرے بھائی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب آپ اس کو کیا کہیں گے کہ وہ بری نشانی تھے؟ نہیں، ہمارے لیے رحمت للعالمین ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ تو رحمت للعالمین اور اللہ کی بعثت اور آخری نبوت کا اعلان کرنے والے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں۔ یہ ہے دو اشارے۔ تو وہ جو بارش مکہ اور مدینہ اور جدہ اور پورے قرب جوار میں ہوئی ہے،
ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی نفع بخش بارش سے سعودی عرب کو مالا مال فرمائے. سعودی عرب ان ممالک میں سے ہے جو کہ دنیا کے ان ممالک میں سے جہاں پر بہت کم بارشیں ہوتی ہیں. 4 انچ غالباً کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے ان ممالک میں سے جہاں پورے سال میں 4 انچ بارش جمع ہوتی ہے. تو بہرحال ہمارے ہاں تو پورے کے پورے شہر ممبئی اور دوسرے علاقے ڈوبے رہتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس حدیث میں آپ اس کو بشارت سے تعبیر کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بشارت ہے. کچھ قیامت کی نشانیاں ایسی ہیں جو کہ جب وقوع پذیر ہوں گی تو ہمیں دجال کا آنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، لیکن ان سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بشارتیں ہیں. سرسبز دنیا اگر ہو جائے گی، جب وہ عام جو ہندوستان سے ہمارے پاس چل کر آتا ہے مکہ مکرمہ یا جدہ یا طائف میں اگنا شروع ہو جائے گا، تو یہاں کے کاشتکار، یہاں کے باشندے، ان کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ وسعت اور برکت عطا فرمائے گا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے باشندوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا رہے، اور یہاں جو مقیم ہیں اللہ رب العالمین ان پر بھی اپنے فضل و کرم کی برکھا برسائے، اور ہمیں حرمین شریفین کے قرب جوار میں تعدیر ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اس کے قرب جوار میں بسائے رکھے. کہیے آمین یا رب العالمین. اور آپ کو بھی آپ کے ملکوں میں امن و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور آپ کو آپ کے ملکوں سے بار بار حرمین کی زیارت کریں. اپنا خیال رکھیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں. مجھے امید ہے سمیرہ کی وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.